نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانا 36 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، 36 ٹائمز ایڈلٹری کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ یہ تو سمجھ آ نہیں سکتا جب تک آپ پاورٹی کا حال نہ دیکھیں۔ اتنی شدید غربت ہے بعض ملکوں میں کہ وہاں وہ عورتوں سے پھر پیشہ کروانے لگ گئے ہیں، باپ بیٹیوں سے، شوہر بیویوں سے، بھائی بہنوں سے، ورنہ مر جائیں گے وہ، اس قدر غربت ہے ان کے ہاں۔ یہ سمجھ آ نہیں سکتا جب تک آپ اس کے اثرات کو معاشروں پہ نہ دیکھیں کہ یہ کیوں کہا حدیث کے اندر۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ بھئی سود کا زنا سے کیا تعلق، تو ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جیسے جیسے سود بڑھے گا ویسے ویسے آپ دیکھیں کہ فحاشی بڑھے گی اور زنا بڑھے گا، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اس میں ہلکا ترین ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے بدکاری کرنا۔ سود حرام کیا گیا۔ سود کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرض کی رقم کی حفاظت کی جائے۔ تو قرض کی رقم کی حفاظت کی آگے بات آ رہی ہے، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ ہر ایک صدقہ لینا نہیں چاہتا، ہر ایک قرض دے کر معاف کر نہیں سکتا۔ 2-4 لاکھ کی چلو بات ہو تو ہو سکتا ہے، جہاں کروڑ روپے کی بات ہے، جہاں بزنس لونز کی بات کی جا رہی ہے، وہاں تو نہ کوئی صدقے کے طور پہ دیتا ہے، نہ کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ کوئی صدقے کے طور پہ لیتا ہے، کاروبار کے طور پہ لیتے ہیں، بنیادی ضروریات کے لیے نہیں لیتے۔ تو پھر اب قرض کی بات ہے کہ قرض کا لین دین اگر تمہیں کرنا ہے تو کس طرح سے کرو۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 282، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ تفصیل سے احکامات آ رہے ہیں کہ قرض کی لین دین میں پراپر پروسیجر کیا ہونا چاہیے تاکہ تمہارا پیسہ جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی آتا ہے قرض لینے کے لیے، اس کی مجبوری دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے، جذبات میں آ کے، ایموشنل ہو کے، بغیر کسی فارمیلٹی کے، بغیر کسی لکھت پڑھت کے رقم اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہ یہ طے کرتے ہیں کتنے عرصے کو دی جا رہی ہے، نہ گواہ بناتے ہیں، صرف زبانی کلامی اعتماد اور جذبات اور ٹرسٹ پر معاملہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب وقت گزرتا ہے وہ واپسی کا تقاضا کرتے ہیں جنہوں نے قرض دیا ہوتا ہے۔ جس نے قرض لیا ہوتا ہے وہ بہانے بناتا ہے۔ اب تلخی پیدا ہونے لگتی ہے، تعلقات بگڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے قرض کو دوستی کی قینچی کہا جاتا ہے، یہ سیزرز کی طرح کاٹ دیتا ہے دوستی کے رشتے کو۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے اس معاملے کو اچھی طرح لکھ لینے کی تاکید کی، جبکہ اس زمانے میں چند ہی لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ تو کہا کہ معاملات کرو لیکن صرف جذبات سے نہیں، عقل سے بھی کام لو، پریکٹیکلی بھی سوچو۔ اب یہاں سے آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ دین کی ہے۔ آیت 282 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ایک کیا تھا پہلا؟ صدقہ۔ صدقہ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ان دونوں کے بیچ میں یہ تیسری شکل ہے، ادھار کا معاملہ۔ صدقہ نہ ہر شخص دے سکتا ہے، نہ ہر شخص صدقہ لینا چاہتا ہے۔ سود پر تو پابندی لگ گئی، حرام کر دیا۔ اب قرضوں کا کیا کریں؟ تو ہدایت دی گئی، احتیاطی تدابیر، پریکاشنری میجرز بتائے گئے تاکہ قرض دینے کے بعد میں جھگڑا لڑائیاں نہ ہوں۔ تو فرمایا قرض دیتے وقت گواہ بنا لو اور لکھا پڑھی کر لو، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو یہاں جو فرمایا فَاكْتُبُوهُ، تو تم لکھ لو اس کو، یہ یہاں پر ہے تو امر نا، حکم ہے، لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں بھی لکھتا تو گناہ نہیں ملے گا اس کو، فرض نہیں ہے بلکہ اس کو استحباب کہا جاتا ہے، پسندیدہ ہے، پریفرڈ ہے، پریفریبل ہے کہ تم ایسے کر لو۔ لکھ لو کتنی رقم دی، کس تاریخ کو واپس کرنی ہے، اور کون لکھے؟ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ یعنی نیوٹرل آدمی ڈھونڈ لیا جائے، غیر جانبدار آدمی، دونوں پارٹیز، قرض لینے والا قرض دینے والا، دونوں ایک نیوٹرل آدمی ڈھونڈ لیں اور اس سے کہہ دیں کہ تم لکھو، اور وہ آدمی انکار نہ کرے، کیونکہ علم اور لکھنا آنا اللہ کا بڑا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ ایک پروفیشن بھی بنایا جا سکتا ہے، جیسے ہم آج کل کی زبان میں کہیں آفیشیل ڈاکیومنٹیشن کر لے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی باقاعدہ ایک پروفیشن بن سکتا ہے، الحمدللہ کوئی حرج نہیں۔ اور اگر انڈیویجول بیسس پہ ہو رہا ہے، گھر میں آپ کے ہو رہا ہے، تو بھی کر لیں اور اس کو لکھیں۔ یہ چیز ہم میں سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اپنی بہن کو بھی دینا ہے تو لکھ لیں، اس وقت تو بہت آڈ لگے گا، لیکن یہ بہرحال لکھنا اچھا ہوتا ہے۔ اب لکھے گا تو نیوٹرل آدمی، لکھوائے گا کون، ڈکٹیشن کون کرائے گا، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ قرض لینے والا ڈکٹیٹ کرے گا، قرض لینے والا جو قرض لے رہا ہے نا، سمجھ آیا آپ کو، لینے والا لکھوائے گا، لکھے گا نہیں، لکھوائے گا، ڈکٹیٹ کرے گا۔ اسی لیے فرمایا ولا یبخس منہ شیئا، دینے والا تو کمی نہیں کرائے گا نا لکھنے میں، لینے والا اس کی چانسز ہیں کہ وہ کہیں کم رقم نہ لکھوا دے، تو فرمایا کہ وہ کچھ کمی نہ کرے۔ اور ان ہیرا پھیریوں سے کون بچے گا، کیا چیز بچائے گی، صرف تقوی۔ ورنہ بات تو ہے کہ ایوری لا ہیز اے فلا، حقیقت ہے ہر قانون کے اندر کوئی نہ کوئی لوپ ہول، کوئی نہ کوئی راہ فرار ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ بھی حساب لے گا، ہو سکتا ہے دنیا کی عدالت میں نہ پکڑے جاؤ، اللہ پکڑے گا۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لیکن اگر قرض لینے والا علیہ الحق، جس پر حق آ رہا ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، وہ کیسا ہے، سفیہن، بے عقل ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرا سکے ہوا اس کو، یعنی کہ وہ قرض کی کنڈیشنز ڈکٹیٹ کرا سکے، تو کیا کرے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ معاشرے میں سب تو پڑھے لکھے عقل مند انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، معاشرے کے کم عقل کمزور طبقوں کو بھی معاشی دشواری، فائنینشیل سٹرینز پیش آ سکتے ہیں کہ ان کو قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئے۔ اب وہ کیا کریں، ایسے میں جو ان کا سرپرست ہو وہ معاملہ کرے، سمجھے ایک طرح سے کہ وہ کسی کو پاور آف اٹارنی دے دیں کہ تم ہماری طرف سے ہمارا معاملہ کر لو۔ اس کے لیے بھی فرمایا کہ عدل کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جتنا زیادہ لا کے اندر چکر ہو سکتا ہے اتنا کم ہی پیشوں میں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو ضرورت بن گئی ہے جھوٹ، تو لہٰذا یہ جہاں قانون کی بات آ رہی ہے وہاں آپ دیکھیں تقوی کا پھر بار بار ذکر ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ورنہ کوئی چیز انسان کو جھوٹ اور دھوکے سے بچا نہیں سکتی۔ آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اب یہاں گواہ بنانے کی بات کی کہ گواہی دینا خاص طور پہ پیسوں کے معاملے میں تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا کڑوا کام ہے، اتنا ناخوشگوار، اتنا ان پلیزنٹ کہ ایک آدمی پر بھی ذمہ داری کو نہیں ڈالا گیا۔ کہا کہ ایک اکیلا مرد بھی نہ کرے، 2 مرد کریں۔ کیا مطلب کہ اللہ کو ایک مرد پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بتائیے کیا کمزور یا بے وقوف ہے ایک مرد یا جھوٹا؟ یہ مطلب ہے یہاں پر بے عزتی کی جا رہی ہے ایک مرد کی؟ تو مردوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا بتائیے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ واقعی بعض چیزوں میں مرد بڑے ہی پریکٹیکل ہوتے ہیں، عورتیں بہت ایموشنل ہوتی ہیں۔
مرد ہر چیز کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھتے. عورت تو بات بے بات اس کی تو بے عزتی ہو جاتی. ادھر سے ادھر معاملہ ہوا نہیں کہ اس نے جلوس نکالا نہیں کہ میری بے عزتی کر دی. یہاں کہا کہ 2 مرد شہیدین، اکیلے مرد پر نہیں ڈالی، کہا ایک اور مرد کو ساتھ لے لو، دونوں کو گواہی دینی ہوگی. مگر 2 مرد اگر قابل اعتماد نہیں مل رہے، اس پر مرد ناراض ہوئے. کتنے سارے ہم ہیں، ہم میں سے کیا 2 بھی قابل اعتماد نہیں ملے؟ ہاں ہو سکتا ہے اس سچویشن میں نہ ملے. تو کیا فرمایا؟ فرجل، تو ایک مرد، وامرأتانی، اور 2 عورتیں لے لو. اب 2 کے بجائے 3 ہو گئے. 2 عورتیں بھی گواہی دے سکتی ہیں. اب یہاں پر کسی کو کسی سے ریپلیس نہیں کیا جا رہا. ریپلیس کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ ریپلیس تو ایکول چیز کی جاتی ہے نا، کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں اس پارے کو دوسرے پارے سے ریپلیس کر دوں. یہ کر سکتی ہوں نا؟ کیا میں اس پارے کو اس کارڈ سے ریپلیس کر سکتی ہوں؟ کہ میں کہوں کہ اچھا ایک پارا نہیں تو 2 کارڈز لے لو، ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ 2 الگ الگ جنس ہیں، یہ 2 الگ الگ سیکسز ہیں، یہ 2 الگ الگ اللہ کی مخلوق ہے، عورت اور مرد. ریپلیسمنٹ کی بات نہیں ہے، الگ سچویشن ہے. اب ایک مرد ہے صرف، تو کیا کرے کہ 2 عورتیں گواہی دے دیں. عورت کی ذمہ داری کو اور تھوڑا سا ہلکا کر دیا. عام طور پہ دیکھیں، پھر جنرل بات کی جا رہی ہے، ایکسیپشنز کی بات نہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی ہو کہ جو حساب کتاب میں بڑے بڑے مردوں کو پیچھے چھوڑ دے. آخر کونڈولیزا رائس ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مارگریٹ تھیچر تھی کہ نہیں؟ تو یہ خواتین ہیں. ہلیری کلنٹن ایک خاتون تھیں، لیکن سب عورتیں ایسی نہیں ہوتی. یہ ایکسیپشنز ہیں، استثناءات ہیں. سب عورتیں ایک جیسی نہیں، سب مرد ایک جیسے نہیں. قرآن ایکسیپشنز کی تو بات کرتا نہیں. قرآن تو عام لوگوں کی بات کرتا ہے، میری اور آپ کی. عام طور پہ عورتیں فائنینشیل میٹرز میں مکس اپ ہو جاتی ہیں، ان کا حساب اتنا تیز نہیں ہوتا. اور جنہوں نے سروے بھی کیا ہے اور برین کو جو چیک کیا ہے لڑکیوں کے لڑکوں کے، وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لینگویج سکلز زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور مردوں کے اندر سائنس کا رجحان ہے نا، میتھمیٹیکل سکلز، یہ مردوں کے زیادہ تیز ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے، یہ سائنس خود ہمیں بتا رہی ہے. تو کوئی بے عزتی نہیں. بے عزتی کیوں؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ تو کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا. تو کہا کہ 2 عورتیں پھر تم لے لو، دوسری عورت ساتھ ہوگی. کام کیا ہوگا اس کا؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. صرف بیک اپ کے طور پہ جائے گی. عدالت میں وہ کورس میں نہیں بیٹھ کے اکٹھی گواہی دیں گی. ایک اگر بھول گئی تو دوسری بولے گی. کوئی پرابلم ہو گیا تو ایک بیک اپ سسٹم کے طور پہ دوسری ساتھ جا رہی ہے کہ بات کلیئر کر دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ایک اور خاتون کے ساتھ عدالت میں گئیں. گواہی کا موقع آیا ہوگا. وہاں جب گئیں تو ایک عورت نے گواہی دے دی. امام شافعی کی والدہ سنتی رہیں. جب اس عورت کی گواہی مکمل ہو گئی تو جج نے کہا امام شافعی کی والدہ سے کہ اب آپ آئیے گواہی دیجئے. انہوں نے کہا کیوں؟ جب یہ عورت بھولی ہی نہیں تو میں گواہی کیوں دوں؟ تو یہ عورتوں کو معلوم ہوتا تھا نا، ایجوکیٹڈ ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میری گواہی کی ضرورت نہیں، اسی کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کی جگہ اس کو سمجھا دے، بتا دے. اب جس عورت کو یقین ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اسی نے تخلیق کیا مجھ کو، اسی نے میرا جسم، میری ذہن، میری سوچ، میری سائیکی بنائی ہے، اور جس نے مجھے بنایا اسی نے قرآن بھیجا. مجھ سے بڑھ کر مجھ کو سمجھنے والا میرا رب، وہ تو کہے گی الحمدللہ، شکر ہے. گواہی دینا کون سا مذاق ہے؟ کوئی اچھا کام ہے گواہی دینا؟ کتنا مشکل کام ہے. تو جس کو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر بھروسہ ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی ہے کہ اللہ اور قرآن پر ایمان کا صرف زبانی دعویٰ ہے، دل میں یقین نام کی شے نہیں، دل میں شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں قرآن کس نے لکھ لیا، بعد میں کسی مرد نے لکھ لیا جو متعصب تھا، پریجڈس تھا، عورتوں کا دشمن تھا، تو وہ 100 اعتراض کرے گی ان چیزوں کے اوپر. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ فیصلہ کر دے گا سب کے درمیان. کسی کے اعتراض یا کسی کی ناراضگی یا پروٹیسٹس یا ڈیمونسٹریشنز کی وجہ سے قرآن کے بارے میں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں، معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں
کسی انسان نے تو یہ لکھا نہیں کہ انسانوں کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت پڑے. اللہ کو تو کسی ڈیفینس اٹارنی کی ضرورت نہیں جو اللہ کو ڈیفینڈ کرے. وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے کون کس نیت سے اعتراض کر رہا ہے. خواتین نے کہا ہماری گواہی آدھی، تمہاری نماز بھی آدھی، ہم روزہ بھی آدھا رکھیں گے. تو مرضی ہے ان کی، اگر وہ سمجھتی کہ ویمنز لپ کا مظاہرہ کر رہی ہیں تو ان کی اپنی مرضی. قرآن میں تو یہ لکھا ہے ہم پہنچا دیں. ہم جب کسی کے سامنے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس انداز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کریں کہ وہ ضرور مان لے، تو ہم 5 دفعہ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں. کتنا بھی سچ ہو ضروری نہیں سامنے والے مانے. ہو سکتا ہے کچھ مانے، کچھ صاف ماننے سے انکار کر دیں. آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے ماننے کے اوپر. آپ مجبور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قرآن کے اندر کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کو تو بس پہنچا دیں، جس کو ماننا ہے مانے. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے انکار کر دے. وہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا کام. مالی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں ایک مرد کی گواہی اور ساتھ میں 2 عورتوں کی گواہی ہے. لیکن جہاں ولادت کا، رضاعت کا، نسب کا تعلق ہے، یعنی کہ برتھ کے پرابلمز ہیں یا فاسٹر مدرز کا، کس بچے نے کس عورت کا دودھ پیا، کون دودھ شریک ہے، یا نسب لینج کا معاملہ ہے، اس میں ایک عورت کی بھی گواہی کافی ہے. اس لیے کہ ان موقعوں پہ خالی خواتین ہی ہوتی ہیں نا. بچے کے پیدائش کے موقع پہ یا دودھ پلانے کے معاملات کو تو خواتین ہی ہینڈل کرتی ہیں، تو ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے. لیان کا جہاں تعلق ہے، لیان کیا ہے انشاءاللہ سورہ نور میں ہم دیکھیں گے. وہاں پر ایک مرد ایک عورت دونوں کی گواہی بالکل برابر ہے، ایکول. تو فرمایا آگے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کے تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. مراد ہے کہ آمنے سامنے سودا ہو رہا ہے، فوراً کچھ خریدا، اسی وقت پیسے دے دیے، اس میں بھی ٹھیک ہے. اگر تم نہیں لکھتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. یعنی جب بزنس کرو تو پراپر ڈاکیومنٹیشن کر لو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقۂ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. یعنی لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو، جو ڈاکیومنٹ لکھ رہا ہے اس کو بھی تنگ مت کرو، اور جو وٹنس کو، جو کہ گواہ ہے، اس کو پریشرائز مت کرو، اس کو ڈرانا دھمکانا یہ بھی گناہ ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو آئے دن اخباروں کے اندر آتا رہتا ہے، گواہوں سے جانی دشمنی ہو جاتی ہے، قتل کر دیتے ہیں ان کو یا ان کے بچے اغوا کر لیتے ہیں. اتنا پریشان کرتے ہیں گواہوں کو کہ لوگ گواہ بننا ہی نہیں چاہتے. تو اگر عورت سے کہا کہ تم 2 مل کر گواہی دو تو اس میں کون سی اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کی ہے؟ ایک دقت کو، ایک پریشانی کو ہلکا ہی کیا ہے. کورٹ کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، بلا کر گھنٹوں گھنٹوں کورٹ کے اندر بٹھایا جاتا ہے، کبھی حاضری نہیں، کبھی پیشی نہیں. 10 مسائل ہیں جو بیچارے گواہ بنتے ہیں، دھمکیاں ملتی ہیں، حملے ہوتے ہیں ان کے اوپر. جان جوکھوں کا کام ہو کے رہ گیا ہے گواہی دینا. لہٰذا اللہ سے ڈرنے کو بھی کہا، اتقوا اللہ. جب یہ اٹھ جائے پھر سب کھیل تماشا بن جاتا ہے، پھر کوئی چیز اپنی جگہ قائم نہیں رہتی جب اللہ کا ڈر نہ رہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے علم کا بھی ذکر کر دیا گیا
کہ دنیا کی عدالت میں انصاف نہ ملا تو اللہ کی عدالت بھی تو لگنے والی ہے، وہ انصاف کا ہر تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اب آگے ایک اور صورت کا ذکر ہے، آیت نمبر 283 میں، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضٌ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو گروی پر معاملہ کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ریحان کی بات کی گئی، گروی رکھنا، کولیٹرل جس کو کہتے ہیں یا مورگیج کہتے ہیں۔ اب لکھنے والا نہیں مل رہا، ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو سک رہی، سفر میں ہے، سفر کے علاوہ بھی مورگیج ہو سکتا ہے، کولیٹرل ہو سکتا ہے۔ قرض دینے والا کیا کرے؟ اب قرض دینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ تم اپنا کوئی ایسٹ، اپنی کوئی قیمتی چیز، کوئی مال میرے پاس رہن رکھوا دو، مورگیج رکھوا دو۔ لیکن اگر مورگیج میں کوئی چیز رکھی، مثال کے طور پہ گھر اس نے مورگیج رکھ لیا، اب اس گھر سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس گھر کو کرائے پہ چڑھا دے اور کرایہ اس کا لیتا رہے۔ وہ گھر کیا ہے؟ امانت۔ جب قرضدار قرض لوٹا دے یہ گھر اس کو دے دے، نہ خود اس گھر میں رہ سکتا ہے نہ اس کو کرائے پہ چڑھا سکتا ہے، ورنہ یہ سب کا سب سود ہو جائے گا۔ تو قرض ادا کرنے پر بہت زور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوا، آپ نے پوچھا اس پر قرض تو نہیں تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جی اس کے اوپر قرض تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ آپ نے اوائڈ کیا کہ آپ مقروض کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ پھر ایک شخص نے والنٹیئر کیا، اس نے اپنی طرف سے اس نے یہ پیشکش کی کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دیتا ہوں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حدیث میں ایک مضمون یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے آ کر شہید کے بارے میں پوچھا کہ کیا شہید جنت میں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر تھوڑی دیر کو آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہوں کی معافی ہے سوائے قرض کے، کہ قرض اگر لیا اور ادا نہ کیا تو شہید کو بھی یہ چیز جنت میں داخل ہونے سے روک دے گی۔ تو اتنا ضروری ہے کہ جو قرض لیا جائے وہ ادا کیا جائے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔